ہے آقا حسین ہے مولا حسین ہے میرے بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے تو یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات یاد رکھیے گا ہند کے راجہ مہاراجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز نے کہا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار نزاد در دست در دست یزید حقا بنا لا الہ است حسین یہ کون کہہ رہے ہیں راجہ غریب نواز کہہ رہے ہیں تو شاعر کیا کہتا ہے کہ بات کس قدر حسین کی بات کس قدر حسین جو کہے معین دین کی پناہ حسین ہے آقا حسین ہے مولا حسین ہے آقا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے بتا یزید اب بتا یزید اب بتا کہاں چھپے اثر تیرا کہ ہر جگہ میرے حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا حیرت کرتی یہ کون ایسی شخصیت ہے جسے بچہ بچہ یا حسین یا حسین یا حسین کہہ رہے ہیں دنیا حیرت کر رہی ہے لاکھوں کروڑوں جنگیں ہوئی لیکن یہ جنگ کربلا ایسی جنگ ہے کہ بچہ بچہ کے زبان پر یہ کربلا کے جنگ کا واقعہ ہے حیرت کرتی ہے اور کیوں کرتی ہے وجہ بتاتا ہوں وجہ اس لیے کہ امام حسین کے جو والد ہیں ان کا نام کیا ہے اللہ اکبر امام حسین کے ابو کا نام کیا ہے مولا علی رضی اللہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ وہ شہنشاہ وہ قوت و طاقت رکھتے ہیں کہ دنیا حیرت کرتی ہے جب وہ ذوالفقار جیسی تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا میں کوئی ایسی تلوار نہیں آئی جو ذوالفقار کے مقابلے میں آپ کھڑی ہو جائے ایک وار سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے اللہ اکبر ظالم کو دو سر کر دیا دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا کرتے تھے جب وہ اپنا سر لگاتے تھے نا کتنی بھی مضبوط ڈھال لے کر کوئی سامنے آ جائے ٹکتا ہی نہیں تھا سبحان اللہ کہا گیا ہے کہ خاموش ہے دیکھتا ہوں میری یہ جو شاعری کتنے لوگوں کو سمجھ میں آتی جتنے لوگ کو سمجھ میں آگی سبحان اللہ ضرور بولیے گا اس لیے کہ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں حضور نے فرمایا کیا فرمایا حضور صحابی نے کہا یا رسول اللہ منافق اور مومن کو پہچانیں گے کیسے اللہ کے رسول نے کہا منافق اور مومن کو پہچاننا تو سنو جس محفل میں علی کا نام لے لیا جائے اور بیٹھے محفل کے سارے لوگ مسکرا دے چہرے پر خوشی آ جائے سمجھ لینا مومن بیٹھے علی کا نام کرتے گردنے جھک جائے سمجھ لینا منافق بیٹھا ہے تو مولا علی کی شان میں پڑھنے جا رہا ہوں کیا سنیے گا خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے سبحان اللہ گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے قرآن تو ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان مگر قرآن تو ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان مگر ایمان یہ کہتی ہے میری جان بولیے علی والے ہیں نا علی والے ہیں تو ضرور بولیں گے 10ویں محرم کو تو نعرہ لگائیں گے ہی 9ویں کو بھی لگائیں گے آج بھی لگا لیجیے حسن کا دامن نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایمان یہ کہتی ہے میری جان علی ہے نمایاں ہے سبھی اہل ولایت امت میں نمایاں ہے سبھی اہل ولایت اصحاب ولایت کے بھی سلطان اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے اس گلشن نبوت کی چمن ہے فاطمہ زہرا سمجھے اس گلشن نبوت کی چمن ہے فاطمہ زہرا
اس گلشن نبوت کی چمن ہے فاطمہ زہرا، حسنین ہے تو پھول تو گلدار علی ہے، حسنین ہے تو پھول تو گلدار علی ہے۔ جانتے ہیں اتنی ہزار لشکر لینے کے بعد یزید امام حسین کو ہرا کیوں نہیں پایا؟ حیرت کرتے ہیں لوگ کہ ہر جیسا بہادر پہنچا کربلا میں 1000 سپاہی لے کے، اے امام حسین کون سی طاقت تھی آپ کے پاس جو ہر جیسا بہادر مقابلہ نہ کر سکا؟ اے امام حسین ادھر تو اللہ اکبر نہ جانے 40,000 سے زائد سپاہی کھڑے کربلا میں، اپنے دستبست لیے ہوئے، اپنے ہتھیار کو لیے ہوئے، ہر ساز و سامان کو لیے ہوئے، لیکن آپ اپنے جو ہے اللہ اکبر یہاں 72 جانصاروں کو لے کر کھڑے ہیں۔ اے امام عالی مقام، وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو ہلا نہ سکی، جو آپ کے سرکار کو مٹا نہ سکی، جو آپ کے حکومت کو ختم نہ کر سکے؟ اللہ اکبر۔ تو جب آپ سنیے گا کہ خاموش ہے تو دید کی پہچان علی ہے، گھر بولے تو لڑتا ہے، قرآن علی ہے، قرآن تو ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان، مگر ایمان یہ کہتی ہے میری جان علی ہے، اور یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی۔ اگر لگے حق ہے تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا۔ یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیدہ فاطمہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا حسین۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد علی کو کہتے ہیں علی اٹھو اور چلو دیکھو گھر پہ کچھ کام ہے، نکل جاتے ہیں۔ ادھر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں کیوں نہیں بیٹھے؟ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اندر جاتے ہیں اور علی سے کہتے ہیں علی تم باہر کھڑے رہنا، کسی کو بھی اندر داخل نہ ہونے دینا۔ اب ادھر معاملہ یہ ہوتا، چلے پیچھے چلے چلے ابو بکر صدیق آ گئے، پیچھے چلے چلے عثمان غنی آ گئے، عمر فاروق آ گئے، مولا عمر فاروق آ گئے، دیگر صحابہ آ گئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا مولا علی تم ہٹو، مجھے اندر جانے دو، مجھے حضور سے ملنا، حضور جو ایسے اٹھ کر چلے آئے۔ آخر واقعہ کیا ہوا؟ حضور نے کہا، ارے مولا علی نے کہا کہ اللہ اکبر ابھی آپ نہیں جا سکتے، حضور نے منع فرمایا۔ عثمان غنی نے کہا ان کو بھی منع کر دیا، عمر فاروق نے کہا ان کو بھی منع کر دیا۔ پھر حضور اندر سے تشریف لاتے اور کہتے کہ مولا علی تم اندر چلے آؤ، اندر چلے آؤ، اندر چلے آؤ۔ جب اندر مولا علی آتے تو کہتے کہ مولا علی تم نے جانا اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کو میرا بیٹا یعنی میرا بیٹا حسین، حسین اللہ اکبر دنیا میں تشریف فرما ہو چکا ہے۔ حسین جب دنیا میں تشریف فرما ہو چکے اللہ اکبر تو مولا علی کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ اکبر تقریباً 4 لاکھ کے قریب جو ہے فرشتے گروہ در گروہ اتر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے علی ذرا یہ تو بتا، اے علی ذرا یہ تو بتا تم نے کیسے گنتی کر لی کہ 4 لاکھ کے قریب تھے وہ لوگ؟ اللہ اکبر کہا یا رسول اللہ وہ اترتے گئے میں گنتے گیا، آپ سے کہہ دوں کہ 4 لاکھ گن لیجیے، گن لیں گے؟ 4 لاکھ کی گنتی کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے مولا علی اللہ نے تمہیں وہ ذہن عطا کیا ہے جو دنیا میں ایسی ذہن کسی کو نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے کہا، حضور نے فرمایا کہ اے علی تم جانتے ہو ایک ایسا فرشتہ بھی ہے، اللہ اکبر ایک ایسا فرشتہ بھی ہے اللہ اکبر جو ہے عرش پر بیٹھا ہوا تھا، جو آسمانوں پر بیٹھا ہوا تھا اللہ اکبر، لیکن دنیا میں جھانکتا ہے تو دیکھتا ایک اپاہج ہاتھ اور پیر سے معصوم انسان چل رہا ہے، زمین پر دیکھنے کے بعد اس انسان سے کہتا اللہ اکبر کہتا ہے کہ اس کا زندہ رہنا بھی کوئی کام ہے کیا؟ دنیا میں اس کا بھی کوئی کام ہے؟ اللہ کو یہ بڑا ناگوار گزرتا۔ یاد رکھنا تم نمازیں تو پڑھ لو گے، تم حج تو کر لو گے، تم زکات تو دے لو گے، تم روزہ تو رکھ لو گے، صدقہ و فطرہ کر لو گے، ان تمام عبادت تو تم کر لو گے، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اللہ کے کسی بندے کو تکلیف دیا نا، اگر وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر وہ تم سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، اگر وہ تم سے مقابلے میں نہیں اتر سکتا، تم طاقتور ہو پیسے سے بھی، تم طاقتور ہو جو اپنے جسم و طاقت سے بھی، اور وہ کمزور پیسے سے بھی اپنے جسم سے بھی، اللہ اکبر صرف صبر کرنے والا اس کا صبر تمہارے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا، اس کا صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ہلاکت کا ذریعہ بنا دے گا۔
گا. آپ جانتے ہو اللہ اکبر اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزرا, اس فرشتے کے ہاتھ کٹے, پر جلے اور وہ زمین پر گرا. زمین پر گرا اور گرنے کے بعد دیکھا کہ فرشتے گرو در گرو آ رہے. اللہ اکبر, وہ کہتا کہ مجھے اٹھا کر لے چلو. سنے ہیں کہ امام حسین دنیا میں تشریف فرما ہو چکے, مجھے ان کے پاس لے کر چلو. اللہ اکبر, فرشتے اٹھاتے اس اپاہج فرشتے کو لے کر. ذرا یاد رکھنا, دنیا امام حسین کا نام ایسا ہی حسین حسین نہیں کر رہی ہے. دنیا نے جو امام حسین تھے اللہ اکبر ان کے صدقے میں اللہ کو مانگا, دنیا نے وہ چیز پائی. آپ نے دیکھا کسی نے اولاد کو مانگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین کے صدقے میں اولاد دے دی. کسی نے اپنے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت مانگی, اللہ نے حسین کے صدقے میں اسے دیا. آپ جانتے ہیں وہ فرشتہ بھی آیا حسین کا صدقہ لینے. ابھی امام حسین جو ہے اللہ اکبر تعلیم نہیں لیے, ابھی امام حسین نے سجدہ نہیں کیا, ابھی امام حسین نماز نہیں پڑھے, روزہ نہیں رکھے, حج نہیں کیے, ابھی تو وہ پیدا ہوئے نا. اللہ اکبر, فرشتہ آتا, اللہ کے رسول کہتے معلوم ہے وہ تو اپائج اور معذور آیا تھا اور کہا کہ حضور آپ دعا کر دیجئے حسین کے صدقے میں میں شفا پا جاؤں گا. تو اللہ کے رسول نے جس حسین اللہ اکبر جس کپڑے میں لپٹے تھے, وہ جس کپڑے میں انہیں لپٹا گیا تھا, اس کپڑے کو اٹھا کے اللہ کے رسول نے اس فرشتے کے جسم پر مس کر دیا, اس فرشتے کے جسم پر رکھ دیا. پھر وہ فرشتہ جو ہے تندرست ہو گیا, اس کے جو ہے پر آ گئے, اس کے پیر اور ہاتھ سلامت ہو گئے. اللہ اکبر, یہ ماجرا, یہ معجزہ, یہ جو ہے کرامت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ اکبر, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دنوں, اتنا با کرامتی بچہ جب دنیا میں تشریف مل رہا ہے. ارے جس نے اپنے زندگی میں کبھی نہیں رویا نا, وہ حج کرنے چلا جائے رونے لگے گا, کیونکہ وہ محبت رلانے لگتی ہے نا, وہ محبت رلانے لگتی ہے. کیوں نہ رلائے, دونوں آنکھ کے نابینا جانتے ہیں کون تھے؟ اللہ اکبر, دونوں آنکھ کے نابینا اقبال عظیم تھے. اور شاید کسی نے ان سے پوچھ دیا کہ بتائیے اگر آپ کی آخری عمر ہوگی تو آپ کیا دیکھنا چاہیں گے, آپ اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ تو اقبال عظیم نے کہا تھا کیا کہتا ہے کہ آخری عمر ہے نہ کہ دنیا دیکھو, آخری عمر ہے پیارا نہ کہ دنیا دیکھو, اب لیکن جانتے ہیں دل سے دعا نکلتی ہے تو اثر رکھتی, پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے. اب اقبال عظیم کی یہ دعا قبول ہو گئی. اقبال عظیم مدینہ بلا لیے گئے, روضے رسول کے سامنے بیٹھے, دونوں آنکھ کے اندھے تھے, دونوں آنکھ کے نابینا تھے, گنبد خضرا دیکھ نہیں سکتے, سنہری جالی کو دیکھ نہیں سکتے. ایک تمنا اور انگڑائی لینے لگی, ایک تمنا وہاں سے چلے تھے کہ مدینہ بلا لیجیے. جب مدینہ میں چلے آئے تو یہاں آنے کے بعد بیٹھنے کے بعد ایک دعا اور کرنے لگے, اور وہ دوسری دعا کیا کر رہے تھے؟ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, تاکہ جی بھر کے مدینہ دیکھوں. آسان نہیں ہے مدینہ چھوڑ کر جس مدینے کی گلی میں امام حسین ٹہلتے تھے, جس مدینے کی گلی میں امام حسین نے تعلیم حاصل کی, جس مدینے کی گلی میں امام حسین کھیلا کرتے تھے, جس مدینے کی گلی میں نانا کے کندھے پر بڑے بڑے ٹہلا کرتے تھے, جس مدینے کی گلی میں صحابہ کے بیچ امام حسین رہا کرتے تھے, جس مدینے کی گلی میں اپنی امی سیدہ عابدہ پاکیزہ تقیہ مرضیہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گود میں کھیلا کرتے تھے, جس مدینے کی گلی میں کبھی جو ہے بابا علی کی گود میں رہا کرتے تھے. اس مدینے کو چھوڑنے کے لیے روضے رسول کے پاس جاتے اور دعا کرتے, اے اللہ کے رسول میں آپ کے مدینے کو چھوڑنے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, آنکھوں سے اشک گر رہے. پھر آپ نے جو ہے اپنے ماں کی, اپنے امی جان سیدہ فاطمہ کے قبر انور پر جاتے, بار بار رو رو کر دعا کرتے. پھر اس کے بعد وہ نکلتے مکہ سے, اللہ اکبر, مدینہ سے نکلتے مکہ کے لیے, مکہ تشریف فرما ہوں گے.